بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ کئی ہفتوں سے امام مہدی کے مناقب اور فضائل، مسجد اقصیٰ کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً رکھے۔ بتلایا تھا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ امام مہدی کون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ہی آل میں سے، میری ہی اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا اور جس کا نام میرے نام کے اوپر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے اوپر ہوگا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی فضائل و مناقب اور حلیہ اور نشانی تمام کی تمام چیزیں آقا علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرما دی۔ میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ امام مہدی سے ابھی تو آئے نہیں، کتنے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں نے اس دن بھی کہا کہ امام مہدی کی ایک نشانی آپ یاد رکھ لیں کہ امام مہدی کبھی بھی اپنی مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ اور یہ جتنے بھی حضرات ہیں دعویٰ کرنے والے کہ جناب شکیل بن حنیف ہو یا اس کے علاوہ دیگر حضرات ہوں، ان حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کبھی بھی اپنی مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے ایک شخص پورے ملک عرب کے اوپر حکمرانی کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ میری آل میں سے ہوگا، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے اوپر یعنی محمد نام ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے اوپر ہوگا یعنی عبداللہ۔ لقب تو امام مہدی ہے، لقب ہے مہدی، اصل نام ہے امام مہدی کا محمد، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ اور کہاں سے ان کا ظہور ہوگا؟ ان کا ظہور ہوگا مدینہ المنورہ سے۔ اور ایک بات یاد رکھو، امام مہدی یہ ایک ہی اچھا امام مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ایک رات کے اندر ان کی تمام صلاحیت اجاگر کر دے گا۔ ایک ہی رات کے اندر ان کی کایا پلٹ جائے گی، وہ تمام کی تمام صلاحیتیں جو امام مہدی کے اندر ہوں گی اللہ رب العزت ایک رات کے اندر پیدا کر دے گا، اور وہ چھپا رہے ہوں گے بالآخر اس وقت کا جو خلیفہ ہوگا ملک عرب کا، اس کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے انتقال کے اوپر جو ہے انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو امام مہدی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے مدینہ المنورہ سے کہاں چلے جائیں گے؟ مکہ المکرمہ کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتلائی کہ ان کی پیشانی جو ہے چوڑی ہوگی، ناک ذرا اونچی ہوگی، بلند ہوگی، اور اس قدر جو ہے مال غنیمت لوگوں کو عطا کریں گے کہ بھر بھر کے عطا کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو امام مہدی جو ہے قائم فرما دیں گے۔ دو چار باتیں ہیں آپ یاد رکھ لیں کہ امام مہدی سے پہلے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ دنیا کے اندر 4-5 واقعات نہ ہو جائیں۔ آج میں انہی کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ واقعات کون سے ہیں، اور جب یہ واقعات ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب عن قریب امام مہدی کا ظہور ہے۔ وہ واقعات کیا ہے؟ ایک واقعہ یہ ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات عراق کے اندر ہے، جس کی لمبائی چوڑائی بہت لمبی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دریائے فرات جو ہے خشک ہو جائے گا، اور خشک ہونے کے بعد میں اس کے اندر سے سونے کے پہاڑ نکلے گا، اور اس کے اوپر عرب و عجم کی لڑائی ہوگی، اتنی گھماسان کی لڑائی ہوگی کہ 99% حضرات اس کو حاصل کرنے کے لیے قتل ہو جائیں گے۔
ایک دوسرے کو ماریں گے، کاٹیں گے کہ جناب میرے حصے کے اندر آ جائے، میرے حصے کے اندر آ جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خبردار اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ ظاہر ہو جائے تو تم میں سے کوئی اس کے قریب نہ جائے، ملے گا کسی کو نہیں، مگر ہر بندہ حاصل کرنے کی یہ کوشش کرے گا، اور 99% انسان جو ہے قتل ہو جائیں گے۔ بلکہ اس زمانے کا جو عرب کا حکمران ہوگا اس کے 3 بیٹے ہوں گے، اور وہ تینوں کے تینوں اس کے اوپر جو ہے لڑائی کریں گے۔ مشرق سے خطرناک قسم کے جنگجو جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ آئیں گے، اور ان کے درمیان میں اتنی خطرناک خون ریزی ہوگی کہ زمین کو لالہ زار بنا دیں گے، زمین کو لالہ زار، مگر آئے گا کسی کے حصے کے اندر نہیں۔ اور آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لڑائی ہو جائے اور دریائے فرات خشک ہو جائے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے تو سمجھ لو کہ اب عن قریب امام مہدی کا ظہور ہے، اب عن قریب امام مہدی کا ظہور ہے۔ دوسری علامت علماء کرام نے کیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سفیانی لشکر ہوگا، سفیانی کا لشکر ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر جو وہ خلیفہ ہوگا، آخری زمانے میں جو خلیفہ ہوگا، حکمران ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا، تو انتقال کے بعد میں امام مہدی جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں گے تو اس کے انتقال کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور ہر بندہ یہ چاہے گا، مگر امام مہدی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہیں تو امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کی جائے گی۔ کہیں گے جناب آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، تو امام مہدی شروع کے اندر تو انکار کریں گے کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرمائے کہ نہیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر ہی بیعت کی جائے گی۔ بالآخر ان کو پکڑ کے زبردستی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی، اور بیعت کرنے کے بعد میں شروع کے اندر امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 کے برابر ہے۔ 313 کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر کے اندر مجاہدین اور صحابہ اکرام کی تعداد بھی 313 تھی۔ اس وجہ سے شروع کے اندر تو امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہے، اور جیسے ہی سفیانی کا لشکر جو ملک شام کے اندر یا دمشق کے صحراؤں کے اندر ہوگا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ جناب امام مہدی کا ظہور ہو گیا، تو سب سے پہلے امام مہدی کے خلاف لشکر کو جو بھیجنے والا ہوگا وہ سفیانی کا لشکر ہوگا۔ سفیانی ایک لشکر، ایک جماعت، ایک دستہ بھیجے گا، اور ایک بڑی تعداد کے اندر بھیجے گا، تاکہ امام مہدی نے جو دعویٰ کیا ہے، امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر جو بیعت کرنے والے حضرات ہیں، انہوں نے جو تحریک شروع کی ہے، اسی تحریک کو یہیں پہ کچل دیا جائے، دبا دیا جائے، اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے۔ اللہ اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سفیانی کا لشکر، سفیانی کا دستہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں مقام بیدہ کے اندر آئے گا تو اللہ رب العزت اس پورے کے پورے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ جب زمین کے اندر دھسا دے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اتنی بڑی علامت ظاہر ہو گئی ہے، تو ملک شام کے جو ہے ابدال اور عراق کی جماعتیں امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آئیں گی۔ اللہ اللہ، امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب سفیانی کو جب پتہ چلے گا کہ جناب میرے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے، میرے لشکر کو زمین کے اندر دھسا، اب تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ جناب جو ہے توبہ کرتا، استغفار کرتا، مگر نہیں، وہ ایک دوسرا لشکر اور بھیجے گا، ایک دوسرا لشکر اور بھیجے گا۔ امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر جو بیعت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرات جو ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے بعد میں اگلے اور پچھلے تمام کے تمام انسانوں کے بعد میں، صحابہ کے بعد میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور یہ جو امام مہدی کے ساتھ میں لڑ کے جہاد کرنے والے ہوں گے، یہ بھی سب سے بہترین حضرات ہوں گے۔ تو امام مہدی کے خلاف دوسرا سفیانی لشکر بھیجے گا،
اور سفیانی اب ان حضرات کو دھسایا نہیں جائے گا شروع کے اندر، کیونکہ امام مہدی کے پاس میں شروع کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھلائی ہے، کرشمہ دکھلایا تو زمین کے اندر دھسایا ہے۔ بعد میں جب ان حضرات کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے، اب دوسرے لشکر کو اللہ پاک جو ہے دھسائے گا نہیں۔ اب تمہیں مکلف بنا دیا ہے، طاقت دے دی، اب ان سے سامنے جو ہے جا کے جہاد کرو۔ امام مہدی سفیانی کے لشکر سے جو ہے جہاد کریں گے، اتنی گھمسان کی لڑائی ہوگی، اتنی خطرناک لڑائی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کو فتح ملے گی اس لشکر کے اوپر، اور تمام کے تمام سفیانی لشکر کو جو ہے ختم فرما دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ملک شام کے راستے کے اوپر باندیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی اور مال غنیمت جو ہے تقسیم ہو رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس وقت کے مال غنیمت سے محروم رہا وہ سب سے بڑی خیر سے محروم رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اس وقت کا مال غنیمت کیا ہوگا۔ تو امام مہدی کے ظہور سے قبل جو ہے سفیانی کا لشکر ہوگا، جو سب سے پہلے لشکر کشی یہودی نہیں کریں گے، عیسائی نہیں کریں گے۔ یہ کون ہوگا؟ شروع کے اندر تو یہ اسلام کا دعوے دار ہوگا، مگر علماء اکرام نے اس کے بارے میں کہ یہ اس کے نظریات اور اس کے حقائق جو ہے شیعوں کے نظریات سے ملتے جلتے ہوں گے۔ تو یہ دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سفیانی کا لشکر ہوگا، اور ملک شام کے اوپر عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ عیسائیوں کی حکومت ملک شام کے اوپر ہوگی، اور مقام اعماق یا دابق کے اندر ملک شام میں عیسائی اپنی تقریباً 8 لاکھ فوج کو اتار دیں گے۔ ملک شام میں جو ہے حکومت کس کی ہوگی؟ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، اور اپنی کتنی فوج؟ تقریباً 8 لاکھ فوج کو اتاریں گے۔ اللہ اللہ۔ اور اچھا ایک نشانی اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ میں نے ضعیف روایت پچھلے ہفتے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سال مینا کے اندر کچھ تو خون ہوگا، خون ریزی ہوگی، مینا کی وادی لہو لہان ہو جائے گی، حاجیوں کے اندر ایک اچانک جو ہے لڑائی چھڑ جائے گی، جنگ چھڑ جائے گی، اور اس قدر خطرناک طریقے سے لڑائی ہوگی کہ جمرہ عقبہ حاجیوں کے خون سے لالا زار ہو جائے گا۔ مینا کی وادی بالکل اڑ جائے گی، اور خون ریزی اس قدر عام ہو جائے گی مینا کی وادی کے اندر۔ تو امام مہدی وہاں سے نکل کر کہاں آئیں گے؟ مکہ المکرمہ اور حجر اسود کے درمیان میں آئیں گے، اور ان کے ہاتھ کے اوپر پھر بیعت کی جائے گی۔ اور سب سے آخر کے ایک نشانی اور ہے کہ نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا۔ ایک شخص ہے جو اس زمانے کے اندر ہوگا، جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، بزرگ آدمی ہوگا، اس کا بھی جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ جب ان کا قتل کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ امام مہدی کا ظہور قبل ہے۔ اور آخری جو نشانی ہے کہ ملک عرب کا جو حکمران ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے انتقال کے اوپر جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب موجودہ زمانے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ موجودہ زمانے کی صورتحال کیا ہے؟ غزہ کی لڑائی کو تقریباً 40 دن ہونے کے قریب ہیں، 40 دن سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ لڑائی ابھی اور آگے چلے۔ اور میں نے غالباً پچھلے ہفتے بھی کہا کہ مسجد اقصی جب فتح ہوئی ہے تو مسجد اقصی نے انسانوں کی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلمانوں کی قربانی کو مانگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی، اور ایسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی، اور آج بھی مسجد اقصی کی فتح یابی کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے فلسطین کے مسلمان حضرات اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور جب مسجد اقصی کی فتح ہوئی ہے تو ایک بڑی تعداد نے مجاہدین کی اور مسلمانوں کی جناب جو ہے قربانیاں دی ہیں۔ اور آج بھی
آج جو میڈیا کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب اتنے مسلمان تقریباً 14,000 15,000 کے قریب، یہ تو ایک محدود تعداد ہے جو بتلائی جا رہی ہے، مگر مجموعی طور سے مسلمانوں کی تعداد جو جہاد کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد ہے تقریباً کم سے کم 30 سے لے کے 40,000 تک پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو ملبوں کے اندر سے وہ لاشیں نکل رہی ہیں، اور کتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے ہیں جو نکل رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو یوں ہی رائے گا نہیں جانے دے گا، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور مسجد اقصی فتح ہوگی انشاءاللہ اور آزاد ہوگی، اور اللہ رب العزت کی مدد ایسے حضرات کے ساتھ میں شامل حال ہے۔ یہ نہیں کہ جناب آج ان حضرات کے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ میں اللہ کی نصرت اور مدد اور اعانت نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ اگر ایسے حضرات کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی تو میرے بھائی اور کس کے ساتھ میں اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ تو میڈیا آپ کو اللہ کی نصرت و مدد کے واقعات نہیں دکھلائے گا، نہیں بتلائے گا، آپ تو ان حضرات سے جا کے پوچھیں، اور جب جنگ تھمے گی اور رکے گی اور جب وہاں کے واقعات آپ کے کانوں کے اوپر جا کے دستک دیں گے تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ جناب ہمارے ساتھ میں تو لڑنے والے کون حضرات تھے؟ فرشتے تھے، ملائکہ تھے۔ تو اس لیے لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی اور چلے، اور یہ مسجد اقصی کی فتح کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ میں نے بتلایا نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خراسان سے ایک جماعت اٹھے گی جن کے علم سیاہ جھنڈے جن کے علم ہوں گے، اور خراسان سے اٹھے گی اور سیدھے مسجد اقصی کے اندر جا کے اپنے جھنڈوں کو جا کے گاڑ دے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے، اور ظالم کا ظلم ان کے اوپر نہیں چلے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ ایسے حضرات ہوں گے اور وہ لشکر کس کا ہوگا؟ امام مہدی کا لشکر ہوگا۔ امام مہدی کا لشکر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور عن قریب ہی ہوا چاہتا ہے، عن قریب ہی ہوا چاہتا ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں علماء اکرام کتابوں کے اندر لکھ بھی رہے ہیں اور زبانی طور پہ بتلا بھی رہے ہیں کہ جناب دریائے فرات خشک ہونے کے دہانے کے اوپر ہے، خشک ہو رہا ہے، اور جب یہ خشک ہو جائے تو سمجھ لینے کا اب عن قریب امام مہدی کا ظہور ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام مہدی اور جب ملک شام کے اندر عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور عیسائیوں کی حکومت ہوگی، اور عیسائی اپنی فوجوں کو تقریباً 8 لاکھ کے برابر جب اتار دیں گے تو ان کا مشن اور ان کا مقصد جو ہے مدینہ المنورہ کو فتح کرنا ہے۔ میرے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ان کا مشن۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کی حکومت کہاں تک پہنچ جائے گی؟ خیبر تک پہنچ جائے گی۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر، وہ خیبر جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور بعد میں تقریباً 70 صحابہ کرام نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور نہیں اٹھا پائے تھے۔ تو عیسائیوں کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ بالآخر امام مہدی علیہ السلام جو ہے تشریف لائیں گے، تشریف لانے کے بعد میں جب ان دونوں حضرات کا ٹکراؤ ہوگا تو امام مہدی سے عیسائی کہیں گے کہ جناب ہماری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے، ہمارے وہ حضرات جو تمہارے قبضے کے اندر ہیں ان کو چھڑاؤ، ان کو ہمارے حوالے کرو، ان کو واپس فرماؤ۔ کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بالآخر اس وقت امام مہدی کے ساتھ میں کتنے حضرات ہیں؟ 12,000 کی فوج ہے۔ امام مہدی کے ساتھ 12,000 کی فوج ہے، اور ادھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 80 جھنڈے ہیں اور ہر جھنڈے کے نیچے تقریباً 12,000 ہیں، اور تقریباً اس اعتبار سے 9,60,000 فوج بنتی ہے، اور ویسے 8 لاکھ تو پکے ہی ہیں۔ امام مہدی کے لشکر کی جو تعداد ہے تقریباً 12,000 ہے، اور امام مہدی کا لشکر جو ان فوج کو جب دیکھے گا تو 1/3 حصہ بھاگ کھڑا ہوگا، 1/3 حصہ بھاگ جائے گا۔ اللہ اللہ، روایت کے اندر آقا نے ارشاد فرمایا لا یتوب اللہ علیہم ابدا، یہ جو بھاگ کے گیا ہے نہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔
یہ جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے کے اندر امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو خبردار ان تک پہنچنے کی ہر حال کے اندر کوشش کرنا، اگرچہ تمہیں برف کی سلیوں کے اوپر گھسیٹ کے کیوں نہ جانا پڑے۔ یعنی حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہو اور حالات کتنے ہی سوگوار کیوں نہ ہو، اس زمانے کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر اس زمانے کے اندر تم ہو اور کہیں پر بھی ہو تو امام مہدی کے لشکر کے اندر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیں، برف کی سلیوں کے اوپر چڑھ کے تمہیں جانا کیوں نہ پڑے۔ اور یہاں پر یہ حضرات امام مہدی کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ پاک ان حضرات کی کبھی بھی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا برف کی سلیوں کے اوپر، اور یہاں پر یہ لشکر 1/3 امام مہدی کو چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی کبھی بھی اللہ پاک جو ہے توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جب لڑائی ہوگی، اتنی گھمسان کی لڑائی ہوگی، اتنی گھمسان کی لڑائی ہوگی، اور فوج بھی کتنی ہے امام مہدی کے پاس میں 8000 فوج موجود ہے کل، اور 4000 فوج نکل کے آئے گی، اور نکل کے آنے کے بعد میں اس ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے کہے گی کہ جناب یا تو شہید ہو جائیں گے یا ہم فتح یابی ہمیں ملے گی۔ اتنی گھمسان کی لڑائی، اتنی گھمسان کی لڑائی، یہ تمام کا تمام امام مہدی کا 4000 کا جو دستہ ہے سارا کا سارا جو ہے شہید ہو جائے گا، سارا کا سارا ہی شہید ہو جائے گا۔ اور صبح سے لے کے شام تک لڑائی ہوگی، رات حائل ہو جائے گی، پھر دوسرے دن 4000 کا لشکر آئے گا، اور صبح سے لے کے شام تک لڑائی ہوگی، اور یہ دستہ بھی اس بات کے اوپر تہیہ کرتے ہوئے جناب یا تو شہید ہو جائیں گے یا ہمیں فتح ملے گی، اور یہ لشکر بھی صبح سے لے کے شام تک جو ہے جہاد کرے گا، لڑتا لڑتا شام تک یہ 4000 کا دستہ بھی جو ہے شہید ہو جائے گا، 4000 کا بھی دستہ شہید۔ اس کے بعد میں 4000 بچا ہے تقریباً، اس میں سے آدھا لشکر جو ہے پھر تقریباً 3 دن تک صبح سے لے کے شام تک جو ہے ان عیسائیوں سے لڑائی ہوگی، اور 3 دن مسلسل جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، جس کے اندر تقریباً امام مہدی کی اکثریت جو فوج کے اندر تھی وہ شہید ہو گئی ہے۔ اب معمولی سے حضرات ہیں جن کی تعداد علماء نے تقریباً اتنی ہوگی کہ 2000 تک بھی نہیں پہنچ پائے گی امام مہدی کے۔ اللہ اللہ۔ اب جب یہ عیسائی فوج کے پاس سے گزریں گے تو عیسائی ٹھٹا لگا رہے ہوں گے، مذاق اڑا رہے ہوں گے اور تمسخر کر رہے ہوں گے، جناب یہ فوج لڑے گی ہماری اتنی بڑی فوج سے، یہ ٹکرائے گی، ان کے اندر ہمت ہے، ان کی وسعت ہے، ان کی اوقات ہے، ان کی ویلیو اور حیثیت ہے جو ہم سے ٹکرا سکے؟ ہائے ہائے۔ جب وہ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ میں میدان کے اندر آتا ہے اور تمام کے تمام حالات کو لے کے آتا ہے اور اپنے تمام کے تمام اسباب کو لے کر آتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے عیسائی یا کوئی سی بھی حکومت ہو اور جب مسلمانوں کا مذاق اڑاتی ہے تو ایسے موقع پہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت و مدد اترتی ہے۔ ہائے ہائے۔ اب یہ جو تقریباً 2000 کے قریب ہیں، یہ جو مذاق اڑا رہی ہوگی رومی فوج اور عیسائی فوج، پھر ایسے موقع پہ اللہ رب العزت کی مدد اترے گی اور اتنی گھمسان کی لڑائی ہوگی، اس قدر خطرناک قسم کی لڑائی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سے ایک پرندہ اڑنا شروع ہو اور اڑان بھرے اور شام تک اڑان بھرتا جب وہ گرے گا تو کسی عیسائی انسان کی لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ یعنی پھر عیسائیوں کی اس قدر خطرناک طریقے سے خونریزی، اور ان کو اتنا قتل کیا جائے گا، اتنی بری طریقے سے قتل کیا جائے گا کہ جہاں پر بھی وہ پرندہ گرے گا وہ کسی عیسائی کی لاش کے اوپر ہی گرے گا جا کے۔ ایسے موقع پہ پھر امام مہدی کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی نصرت و مدد اترے گی۔ ادھر امام مہدی کا سارا ادھر سارے کے سارے حضرات مسلمان بھی شہید ہو گئے ہوں گے، مگر اکثریت ایسے حضرات کی ہوگی کہ جناب ان کی لاشوں سے زمین اٹی ہوئی ہوگی، اور جہاں پر بھی وہ پرندہ گرے گا وہ کسی عیسائی کی لاش کے اوپر ہی جو ہے گرے گا۔ تو یہ چند نشانیاں میں نے آپ کو بتلائی ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے قبل ہونی ہیں۔
جیسے کہ دریائے فرات ہے وہ خشک ہو جائے گا، سونے کا پہاڑ ہو گئے، اور سفیانی کا لشکر ہے، اور ملک شام کے اندر عیسائیوں کی حکمرانی ہے، عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور ادھر جو ہے نفس زکیہ کا جو ہے قتل ہے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی جب یہ نشانیاں اور بھی ہیں، اس کے علاوہ انشاءاللہ ابھی تو میں یہ موضوع چلے گا، بقیہ انشاءاللہ جو ہے آئندہ ہفتہ بتلایا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔